نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے اور پشتو نظام کی طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ دوستو، جشن آزادیاں اور 14 اگست 75 سال سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 14 اگست آتی ہے اور گزر جاتی ہے، وعدے وعید کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ جب پاکستان 1947 14 اگست کو ہمارے وجود میں آیا، ہمارے آبا و اجداد نے گھر بار چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی اور یہاں پر تشریف لائے، لیکن بدقسمتی سے قائد-اعظم نے جو آزاد پاکستان ہمیں دیا تھا، اس کا ہم نے کیا حشر کیا۔ سن 47 سے لے کر 2023 تک 75 سالوں میں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جس عظیم ہستی قائد-اعظم نے ہمیں پاکستان دیا، ہمیں آزادی دی، ایک الگ تشخص دیا، تو ان کے پاکستان کے ساتھ آج تک کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ دوستو اور بھائیو، جس قائد-اعظم نے، جس عظیم لیڈر نے ہمیں پاکستان دیا تھا، ان کی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے کیا کھلواڑ کیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ان کو غدار قرار دیا۔ افسوس، ایک عظیم لیڈر کی بہن کو غدار کہنا، یہ غدار کے الفاظ شروع سے ابھی تک جاری ہیں، اور ان کا جو لاٹین نشان تھا، انتخابی نشان، فاطمہ جناح انتخابات میں کھڑی تھی ایوب خان کے مقابلے میں، اور ان کو بدترین دھاندلی کر کے ہرایا، اور کتوں کے گلے میں لالٹین ڈال کر بازار میں پھرایا گیا۔ لالٹین فاطمہ جناح کی نشانی تھی۔ فاطمہ جناح کو غدار کہا، افسوس اس ہستی کی بہن کو۔ اور ہاں، ایک بات اور بھی آپ کو اس موقع پر بتا دوں کہ اس وقت ولی خان بادشاہی، جو مشرق پاکستان کے لیڈر تھے، شیخ مجیب الرحمان، نے فاطمہ جناح کی حمایت کی، جو بعد میں ان سب کو غدار قرار دیا گیا۔ جناب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے خود کو صدر منتخب کر کے 10 سال تک حکومت کی، اور جناب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھے۔ کسی مرحلے پر ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ بھٹو نے سلامتی کونسل میں پولینڈ کی قرارداد پاڑ دی اور وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر پاکستان آیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا، اور یہ نعرہ لگایا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو جناب 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے حکومت پر قبضہ کیا۔ 1971 کی جنگ ہوئی، اور بدقسمتی سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیسے 2 ٹکڑے ہوا؟ انتخابات کرائے یحییٰ خان نے، شیخ مجیب الرحمان
جو مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے انہوں نے 2/3 اکثریت سے انتخابات جیتے، کیا 2/3 اکثریت سے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری اکثریت ہے، اور انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس مشرقی پاکستان نے بلا لیا۔ ادھر بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم۔ انہوں نے کہا جناب 40 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ جیت رہے ہیں، ہم نے تسلیم کیا، اب آپ تسلیم کریں، ہمارے سرے تھے۔ بھٹو نے کہا کہ جو مشرقی پاکستان جائے گا قومی اسمبلی اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مغربی پاکستان سے ولی خان اور کچھ اور لیڈر وہ شامل ہو گئے۔ جناب والا اس چکلش میں اور اس لڑائی میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور انہوں نے ہندوستان سے مدد مانگی، اور ہمارا 1 لاکھ فوج جنگی قیدی بن گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اگر وہ ہم جمہوری فیصلے کو تسلیم کر لیتے، انتخابات کو تسلیم کر لیتے، تو آج پاکستان 2 ٹکڑے نہ ہوتا۔ لیکن ہر وقت ہر جگہ ہم نے انا کی عزت پکڑی ہوئی ہے۔ میرا اشارہ سیاسی لیڈران کی طرف ہے۔ بھٹو نے انا کی عزت پکڑی اور کہا ادھر تم ادھر ہم، اور اس درمیان ایک سانہ رونما ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا ہم سے زیادہ اکثریت میں جو ملک تھا بنگلہ دیش وہ بن گیا۔ 40 سال ہماری حکومت ان پر، انہوں نے تسلیم کیا، لیکن ہم نے ان کی اکثریت تسلیم نہیں کی۔ جناب والا یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سوشیدم کے نعرے اور روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ برسردار آئی۔ بھٹو نے 5 سال حکومت کی، 1977 میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور بدترین داندلی کرائی گئی، جو اس وقت کے اپوزیشن جماعتوں نے انتخاباتی نتائج کو مسترد کر دیے، اور بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد 9 ستارے کا اتحاد بنایا، جن کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب تھے۔ عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، اکبر بگٹی اور نوابزاد نصر اللہ خان، 9 پارٹیاں ان کے ساتھ شامل تھی۔ بھٹو کے خلاف تحریک چلی، اور ایسی تحریک چلی کہ پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا۔ تحریک کے نتیجے میں جنرل ضیاء نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر دیا، اور 10 سال حکومت کی۔ اس دوران بھٹو پر نوابزادہ احمد خان کا 302 کا کیس بنایا گیا، اور اسی کیس میں ان کو پھانسی چڑھایا گیا۔ اس کے بعد لوڑی لنگڑی جمہوریت، کبھی مسلم لیگ نون، کبھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آتے گئے اور جاتے گئے۔ جناب والا لوگ اکتا گئے تھے، کبھی نواز شریف کبھی بے نظیر، کبھی نواز شریف کبھی بے نظیر۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا تجربہ کیا، اور 1992 میں جس نے ہمیں ورلڈ کپ دیا تھا، جناب عمران خان صاحب، جس کی پارٹی تحریک انصاف کے نام سے قائم تھی، انتخابات کرائے گئے 2018 میں،
نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. وہ جس طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو حکومت دلوائی گئی. انہوں نے نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا. 2018 میں عمران صاحب اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے تھے کہ میں چوروں کا احتساب کروں گا, میں قرضے نہیں لوں گا, میں ریاست مدینہ بناؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی سب کو, 50 لاکھ گھر غریبوں کو دوں گا, 350 ڈیم بناؤں گا, 200 ارب ڈالر IMF کے منہ پر پھینکوں گا, معافی چاہتا ہوں, اور میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا. تو جناب والا اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پرفریب نعروں میں آ گئی اور جناب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لایا گیا. 9 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت جاری ہے ان کی, اب بھی جاری ہے, اور 4 سال مرکز میں انہوں نے حکومت کی. ان کا نعرہ تھا قرضہ نہیں لوں گا, بھیک نہیں مانگوں گا. قرضہ بھی لیا اور بھیک میں مانگی. اور سب کچھ میرٹ پر ہوگا, جو بعد میں میرٹ کا جنازہ نکال دیا. سب کے ساتھ انصاف ہوگا, جو نہیں ہوا. موروثی سیاست کو ختم کروں گا, لیکن آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک وزیر کے بھائی, بھتیجے, بھائی, بہن سب کچھ سیاست میں آ گئے اور ان کو ٹکٹیں دی گئی, ان کو ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بنائے گئے. 9 سال کی PK میں اور 4 سال مرکز میں حکومت کی, لیکن سب وعدے جھوٹے ثابت ہو گئے. نہ نیا پاکستان بنا, بلکہ پرانے پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. عوام کو سبز باغ کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے, لیکن افسوس ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا, صرف تقریروں کے حد تک. انہوں نے حکومت بنائی اور وہی سابق حکومت کے کارندے اپنے ساتھ ملا لیے. جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کر لا رہے تھے. اس وقت یہ حاجی تھے. اب جب ان کو چھوڑ گئے تو یہ کہتا ہے یہ لوٹے ہیں. اور سابق حکومت کے تمام تقریباً لوگوں کو, شیخ رشید, شاہ محمد قریشی, فواد چودھری, احمد اظہر اور کافی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. یہی لوگ جنرل ضیاء کی حکومت میں بھی شامل تھے, مشرف کی حکومت میں بھی شامل تھے, نواز شریف کے ساتھ بھی شامل تھے, اور بے نظیر کے ساتھ بھی شامل تھے, اور وہی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی شامل ہو گئے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک سابقہ چوروں نے لوٹا ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سابقہ چور تو آپ ہی ہیں, آپ ہی ان سابق حکومت میں شامل تھے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ملک سابقہ چوروں نے لوٹا ہے, چور تو آپ ہی ہے. جناب والا, تو گزشتہ 30 سال سے یہ, بلکہ اس سے زیادہ یہ سب ہو رہا ہے, اور اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, اور اس ملک کے ساتھ بدترین کھلواڑ جاری ہے. اور ایک بار پھر جب PTI کی حکومت ناکام ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ کو پشیمانی ہو گئی ہے, تو PTI کی حکومت کو مرکز میں رخصت کر دیا گیا, اور انہوں نے مہنگائی کا تحفہ دیا ہے, بے روزگاری کے تحفے دیے ہیں, اور جناب اب وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر دوبارہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات میں
کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقریروں میں اپنی 4 سالہ کارکردگی، ایک کارکردگی بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے 4 سال میں کیا کارکردگی کی ہے، کیا کیا ہے۔ آٹے کا تیلا 600 روپے میں تھا 2018 میں، میری حکومت میں 1600 میں ہے۔ 2018 میں گھی 5 کلو 820 روپے کا ملتا تھا، میری حکومت میں 2500 تک پہنچ گیا۔ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا، پیٹرول کہاں تھے کہاں پہنچ گئے۔ ہمیں تو یہ تحفہ آپ نے دیا، یہی ریاست میں دیا تھا۔ تو جناب والا تمام پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ سب A to Z چور ہیں، غدار ہیں، کوئی بھی ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، سب اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمیں وہ کھلونے سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ آپس میں ایک ہے۔ ہم عوام بہت سادہ ہیں، بیوقوف ہیں کہ ان کے پرفرو نعرے پر دھوکے میں آتے ہیں، آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں چھوڑتے ہیں، اور یہی لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر کہہ لہاتے ہیں اور کہ بٹیرے میں چائے پیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان ضمیر فروشوں، ان مفاد پرستوں کے لیے اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے بھائی چارے خراب نہ کرے اور ان کے نرغے میں نہ آئے اور ان کے جال میں نہ پھنسے۔ بس آج کے لیے اتنا تھا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم۔